بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین اپڈیشن سے باخبر کرنے والا ہوں۔ ڈالر کی پرائس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور انٹر بینک میں یہ کتنی اماؤنٹ سے فروخت کیا جا رہا ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کی اماؤنٹ میں کمی اور اضافہ کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ بڑی رپورٹ جو کہ سامنے آ گئی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکیں، اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیشن ملتی رہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا بڑی رپورٹ آئی ہے۔ اور گزشتہ روز بھی ڈالر کی اڑان کچھ زیادہ ہی اونچی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک میں ڈالر $4.25 مہنگا ہوا، ٹریڈنگ کے دوران $283 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 مہنگا ہو کر $288 میں فروخت ہو گیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ IMF معاہدے کی شرائط کے ہم پابند ہیں، ہم ماضی کی حکومت کی طرح معاہدے توڑنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بات کہی گئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ IMF نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں اور اس کی تفصیلات بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مانیٹری پالیسی پر خود مختار کام کرنے کا موقع دینا بہت ضروری ہے۔ IMF نے پاکستان کی جانب سے حالیہ شرح سود میں اضافے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، اور معاہدے کے تحت مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا۔ زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا، اور توانائی کے شعبے پر جو سبسڈی ہے بتدریج کم کی جائے گی۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں بھی اخراجات کم کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ جو کڑی شرائط سامنے آئی ہیں، کس حد تک پاکستان اس پر عمل درآمد کر سکے گا، کیا پاکستان کو اس میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ماہر معاشیات خرم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کل جیسے ڈالر کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، ابھی بھی ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے، روپے کی قدر کیوں گر رہی ہے، کیا اس کی اب کیا وجوہات سمجھ آ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا بھی تھا، جب آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈالر نیچے آ جائے گا اور اس کے بعد کتنا نیچے آ جائے گا، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈالر ابھی بھی اسٹرانگ لگتا ہے اور روپی ویک لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے پیمنٹس اس 6 مہینوں میں، یعنی کہ جولائی سے لے کر دسمبر تک جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ تقریباً کوئی 5.5-6 ارب ڈالر کے قریب ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے امپورٹس کو بھی آہستہ آہستہ کھولنا ہوگا۔ جو IMF نے بھی کہا ہے کہ اس پروگرام کے اینڈ تک جو امپورٹس ہیں وہ کمپلیٹلی کھول دی جائیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے آج بھی، اور آپ کے پاس ڈالر کی جو انفلو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے، اور آپ کے یہاں جو ریزروز ہیں زر مبادلہ وہ بھی آپ کے یہاں ابھی 8.5 یا 8 کے قریب آئے ہوں گے، کیونکہ یہ آج آپ کو جو ہے ایک اپڈیٹ مل جائے گی کہ کتنا جو ہے وہ نیا ریزرو جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ نظر آتا ہے کہ روپیہ کمزور ہے، اور اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ روپیہ بہت زیادہ امپروو کر جائے گا ڈالر کے اگینسٹ، یہ ان فرسٹ پلیس ٹھیک نہیں تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اسی لیے بڑھ رہا ہے ڈالر کہ آپ کی پیمنٹس ہیں، اور اس وقت IMF بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انٹرمین نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا IMF نے ایک چیز یہ کہی ہے کہ ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ ہے، یعنی کہ بینک جو ریٹ دیتا ہے آپ کو اور جو اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج والے آپ کو ریٹ دیتے ہیں، اس میں 7% کا فرق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے 7% کا فرق رکھیں گے کیسے، یہ تو یہ سوال ہے اس پر، کیونکہ ہم نے تو کتنا زیادہ ڈفرنس گیپ دیکھا تھا انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں، تو اس کو کیا، اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ آپ ریزروز کو نہیں چھیڑیں گے، ریزروز کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ڈالر کو اور روپی کی جو آپس میں پیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کریں گے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ روپی ڈالر پیرٹی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو فرق ہے وہ 7% بھی رکھیں گے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو IMF کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ہے وہ زیادہ میرے خیال میں کنسرننگ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح سود کو مزید بڑھایا جائے، تو آلریڈی آپ دیکھیں انڈسٹری بہت نیچے ہے، اور دیکھیے ہم ایکسپیکٹ کر بھی رہے تھے اور ایسی چیزیں ہونی بھی ہیں
کہ آپ جب اس لیول پہ پہنچ جائیں 24واں پروگرام ہو, آپ نے اپنے گھر کو سیدھا نہ کیا ہو, تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ سے کروائی جائیں گی. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ بھی کہا کہ شرح سے اس کو بڑھائیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی جو ہے آپ کی شرح نمو جو ہے, شرح گروتھ جی ڈی پی گروتھ ہے, معاشی شرح جو ہے گرو کرنے کی, وہ صرف 2.5% رہے گی. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرح سود بڑھا دیں اور انفلیشن نیچے اس کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے ایک طرف, لیکن دوسری طرف تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا نا, گروتھ تو نیچے آئے گی گروتھ, اور امپلائمنٹ کم ہوگی اور انفلیشن میں اتنے آسانی سے کمی نہیں ہوگی. تو یہ ڈس بیلنسنگ چیزیں ہیں, یہ کس طرح سے اب کمپیٹیٹو اتھارٹیز جو ہے اس کو لیتی ہیں, اسٹیٹ بینک ہو گیا, منسٹری فائنانس ہو گیا, کیسے انٹرم گورنمنٹ فارم ہوتی ہے, یہ جلد سے جلد پتہ چل جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے. اور ساتھ ہی جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایمنیسٹی اسکیم نہیں آئے گی, پھر توانائی کے شعبے کی سبسڈی کو بھی بتدریج کم کیا جائے گا, بجلی گیس مہنگی ہوگی, تو پھر یہ کہیں خرم کہ عوام کے جو امتحانات ہیں وہ کم نہیں ہوئے, مزید کڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں. جی بالکل گزرنا ہوگا, اور انفارچونیٹلی ہم عوام ہی اس سارے برڈن کو جو بیئر کرتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو ہے جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ کنٹری کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی اکانومی کو ٹھیک کیا جائے, پبلک فائنانسز کو ٹھیک کیا جائے, وہ انفارچونیٹلی زیادہ پالیٹکس کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے اکانومی کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا. تو اس وجہ سے آپ کو پبلک کا جو ہے وہ پبلک پہ پریشر ضرور آئے گا. مہنگائی میں بہت زیادہ کمی ایکسپیکٹ نہ کریں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اوپر ہی رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ایک اور چیز بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کی جو فائنینسنگ نیڈز ہیں, یعنی کہ آپ جو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کریں گے, باہر کی بات کر رہا ہوں صرف, وہ $80 ارب کی نیڈ ہے آپ کی, $80 ارب کی 3 سالوں میں. اب $80 ارب کیسے ارینج ہوں گے؟ وہ صرف ایک بڑے پلان ریفارمز کے ساتھ, قرضوں کی ریسٹرکچرنگ یا قرضوں کی ری پروفائلنگ, چائنا کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی ٹیم بنا کے, پراپر ایک کمپیٹنٹ ٹیم بنا کے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا آج سے. میں پھر آپ کے پروگرام میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہمارے یہاں نیکسٹ گورنمنٹ میں آنے جا رہے ہیں, جو بھی لوگ آنے جا رہے ہیں, جو بھی ہوں گے, ہر کسی کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ بغیر اسٹریٹجی کے کوئی نہیں آ سکتا, پلان کے نہیں آ سکتا. اور وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہی کہ کسی کا اسٹریٹجی ہو. مجھے تو یہ بھی جو ہے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کسی کو پرابلم کا پتہ بھی ہو کہ کتنی گہری پرابلم ہو چکی ہے. اچھا, میرے خیال میں 6 مہینے میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. تو خرم ساری ہی شرائط کڑی ہیں, کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں ہم کہہ دیں کہ جی بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں, جیسے زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس, ان شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ بھی معاہدے میں شامل ہے. اس پہ آپ کا بطور ماہر معاشیات کیا موقف ہے؟ جی بالکل, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انرجی کی سبسڈی کم کریں, پھر انہوں نے ایک اور چیز یہ کہی کہ ری فائنانسنگ اسکیمز جو ہوتی ہیں نا, آپ کو جیسے ٹیکسٹائل ہے یا دوسرے ایکسپورٹرز ہیں, ان کو سستے قرضے ملتے آئے ہیں بہت سالوں سے. اگر جو ہے شرح 10% ہوتی تھی تو ان کو 7.5 میں ملتا تھا یا 5.5 میں ملتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کم کریں, کیونکہ اس کو کیا مارکیٹ ریٹ پہ لے کر آئیں, کیونکہ آپ کو ایکسپورٹ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنریلی تو کوئی فائدے نہیں ہوئے. ہاں تھوڑی بہت ایکسپورٹ اوکیجنلی بڑھتی رہی ہے, تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زراعت کا شعبہ ہو, تعمیرات کا ہو, اس کے ساتھ 4 اور ایڈ کرتے ہیں ہم نے, جس طرح ہول سیل, ریٹیل آپ کے جو ہے وہ بھی آتے ہیں. تو وہ یہ پروفیشنلز جو ہے ٹیکس, تو یہ سب چیزیں ایڈ کریں. اور دوسری جگہ پہ ٹیکس کم کریں, جہاں فارمل ٹیکسیشن آپ پہ اور مجھ سے سیلری کلاس پہ ٹیکس ہے اس کو کم کریں, زیادہ دن کم کرنے کے بڑھا دیا گیا. تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو صحیح چیزیں بھی کہی ہیں کرنے کے لیے, تاکہ وہ ہم کریں اور اپنی اکانومی کو ٹریک پہ لے کر آئیں, تاکہ آنے والے سالوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد گفتگو کر رہے تھے, اور بڑی شرائط جو ہیں جی اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جس پر ابھی سب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, کنسرن ہے کہ جی کیسے یہ ہوگا. خاص طور پہ جو پیرٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جو گیپ ہم دیکھ رہے تھے بیچ میں انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے جو ریٹ تھے ان کے درمیان, اس پہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا جی اسے فکسڈ کر دیں. کس طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا یہ